الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ مسافر اور مریض کے روزے کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اللہ جل شانہ کا جو دین ہے اور اس کا جو نظام ہے، قانون فطرت، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ دین ہے اللہ جل شانہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ دین خود ہمارے لیے پسند فرمایا اور نازل، اس ہستی نے پسند فرمایا جس نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے۔ تو انسان کی تخلیق، اس کی فطرت، اور یہ دین اس کے عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ دین فطرت ہے، اس کا ہر حکم میں ایک خاص مصلحت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے احکامات نازل نہیں فرمائے، نہ ایسے عقائد بتائے کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو حقیقت کے بالکل عین مطابق رکھا، اس لیے یہ دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ میں آپ کو اس کی دو چار مثالیں بتاتا ہوں۔ ہمارے ہمسائے جو ہے ہندو، ان کے ہاں جو ان کا تصور ہے مذہب کا، تو اس میں ایک عورت نے ایک پنڈت سے سوال کیا کہ یہ آج کل وہ مچھر وغیرہ ہے نا، ڈینگی، تو اب وہاں ڈینگی تھا اور اس نے پوچھا بھئی پنڈت سے کہ بھئی ہمارے علاقے میں مچھر بہت ہیں، تو کیا ہم ڈینگی کو سپرے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مچھر جو ہے نا اس کو آپ مار نہیں سکتے۔ تو مچھر کو نہیں مریں گے تو پھر کون مرے گا؟ خود ہی مریں گے نا، یہ خود ہی تکلیف اٹھائیں گے۔ تو یہ کیا فطرت ہے؟ اسی طرح BBC نے ایک رپورٹ دی کہ دنیا کے اندر کوئی 1.25 لاکھ آدمیوں کو سانپ ڈستا ہے ہر سال، اس میں کوئی 75 یا 78 ہزار جو ہے نا سانپ جو ہے نا صرف انڈیا کے اندر ڈستا ہے، یعنی باقی دنیا کے اندر آدھے سے بھی کم۔ سب سے زیادہ ہندوؤں کو سانپ ڈستا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مذہب میں ہے کہ وہ سانپ دیوتا ہے، وہ پرنام کرتے ہیں تو اٹھا کرتے ہیں۔ تو جہاں ایک ریاست ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے نا لوگ سانپ کے ڈسنے سے مرتے ہیں، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اب سانپ خدا ہے، وہ بے عقل ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ڈس دیتا ہے اور پھر موقع پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس کا عقیدہ ہو، اس کی عبادات ہو، عین فطرت کے مطابق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام کی بنیادی 4 عبادات ہیں، ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہم باری باری ان کو مختصر سا ایک جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جس دین کو ہم مان رہے ہیں وہ کتنی سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دین حقیقی یہی ہے، دین فطرت بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین بھی یہی ہے۔ عزیز سامعین کرام، حج ہے، حج کس پر فرض ہے؟ غریب پہ، امیر پہ؟ بھائی جو صاحب وسعت ہو، جس کے پاس زاد راہ موجود ہو، اس کے اوپر فرض ہے، نہ کہ اس کے آدمی کے اوپر کہ جس کی اپنی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو وہ پھر کیا اپنا مکان بیچ کر جائے گا حج پہ، یا پھر چوریاں کر کے جائے، یا ادھار لے کر جائے؟ تو حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب وسعت۔ تو بھائی اسلام نے یہی کہا ہے کہ تم پھر چوریاں کر کے چلے جاؤ؟ نہیں، مقصود تھا اللہ کی خوشنودی۔ کہتا ہے کہ تو کعبہ تک گیا ہے اور میں کعبہ کے رب تک، رسائی دیکھ اے واعظ، کہاں تیری کہاں میری۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ کعبہ سے بڑی کوئی مقدس جگہ ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ وسعت دے، حالات ہوں تو ضرور جائیں۔ فطرت کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زاد راہ نہیں تو پھر کیا ہے، آپ سفر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو اور آپ اور زیادہ گھر بیچ کے جائے گا تو پھر بعد میں کیا کرے گا۔ تو بھائی عزیز سامعین کرام، اسی طرح حج صاحب وسعت کرے گا تو زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ بھائی وہ بھی صاحب وسعت پہ فرض ہے نا زکوٰۃ، کہ جس کے پاس سرمایہ ہو، جو بیچارے کے اپنے گھر روٹی نہ ہو، بھائی جو 1-2 کلو آٹا ڈیلی خرید کے کھاتا ہے اس کے اوپر عشر فرض ہے، کیونکہ وہ تو اس کا حامل ہی نہیں ہے، وہ فطرت بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو زکوٰۃ
دیکھیں عشر وہی دے گا جس کی زمین ہوگی، جس کے پاس وہ فصل ہوگی وہ دے گا نا، اور زکوٰۃ بھی وہ دے گا کہ جس کو کیا ہے، جس کے پاس وہ دینے کی صلاحیت ہوگی۔ استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ آدمی جو 500 600 800 700 جو ہے دن کا کماتا ہے اور جس کے گھر کی جو ہے راشن بھی پورا نہیں ہوتا، تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض نہیں، عشر فرض نہیں، کل خوانی فرض ہے۔ یعنی جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے وہ فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ آپ ادھار بھی اٹھائیں تو ظلم دیکھیں، آپ جبر دیکھیں کہ بھائی زکوٰۃ جیسی جو قرآن میں ذکر ہے، کل خوانی رسم کل خوانی ہے۔ یہاں کئی واقعات ہیں تو میری آنکھوں دیکھے ہیں۔ ایک عورت تھی تو گھروں میں کام کرتی تھی، تو ابھی بھی ہے، تو اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب جی وہ ادھاریں لینے آ رہی، ہمارے گھر بھی آئی، ادھار دو۔ بیٹا اسی کا فوت ہوا ہے، جوان، ادھارے لے رہے، کیا چیز جمعراتی کرنی ہے۔ تو مولویوں کو شرم نہیں آئی کہ جس کے اپنے گھر وہ 500 600 مہینہ پہ کماتی ہے، 1000 گھروں میں کام کرنے والے کتنے، یہ غریب معاشرہ ہے، 1000 2000 دے دیتے، 3000 دیتے بس۔ اب وہ بیچاری ادھر سے پیسے پکڑ، ادھر سے پکڑ، برتن بیچ، فلاں کر، کیا ملا جی کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کئی واقعات، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ ادھر اسی جگہ کا ہے کہ مثال بڑے بھائی نے کل خوانی کی، چھوٹے بھائی کے جائیداد کا حصہ گھر کی زمین رکھ لی کہ بھائی کہ ابے دی کل خوانی کی تھی، دے حصہ، وہ چھوٹا بچہ تھا۔ تو میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو وہ مجمع بھی کافی تھا، لبیک والے انتظام کر رہے تھے، وہ تھے، علماء تھے، ڈھیر سارے یعنی معاملہ تھا۔ تو وہاں ایک بزرگ عالم بھی موجود تھے جو استاذ العلماء تھے، ان کو ویل چیئر پہ لے آئے تو بیٹھے تھے ساتھ۔ میں نے تقریر کی اور تقریر میں موضوع یہ آیا تو میں نے یہ بات بھی کر دی۔ بعد میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی کافر کوئی نہیں، ساری زندگی وہ یتیموں کا مال کھاتا رہا، میں نے دین کی خدمت کی ہے، تو میرا نام کیا کہتا ہے، اس سے بڑا کوئی کافر نہیں۔ کیوں؟ جمعرات ہی منع کر گیا۔ میں نے کہا غریبوں کو کیوں کھاتے ہو؟ مثال بیچارہ ایک 10,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے، وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ اور پھر بالغ دیکھیں، یتیم جب چھوٹا بچہ ہو، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، جو آدمی یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے سے کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ کیا چیز کھاتا ہے؟ فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھرتا ہے؟ آگ کے انگارے بھرتا ہے۔ اور فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَعَنْ قریب کیا ہے وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب زکوٰۃ امیروں پہ فرض ہے، عشر امیروں پہ فرض ہے، یہ مصیبت ہندوؤں کی رسم سب پہ فرض ہے۔ اور پھر ظلم دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچہ چاہے امیروں کا بھی یتیم ہو، بچہ جب تک بالغ نہ ہو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وراثت کو آپ صرف کریں گے، قرآن مجید کے اندر یہ احکام موجود ہیں کہ جب وہ بڑا ہوگا اس کے حوالے کرے، ضائع نہ ہونے دیں۔ تو پھر اس یتیم بچے کی میراث میں سے پیسے نکال کے حاجی صاحب، حضرت صاحب، اہل علاقہ سارے دبا دب کھا رہے ہیں، تو کون سا دین کا مسئلہ تھا؟ 1.25 لاکھ کے قریب صاحب بھی تھا، کسی ایک کی تو بتائیں کل خوانی ہو۔ بھائی مشہور واقعہ ہے نا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، یہ تو بڑے صحابہ ہیں، بتایا ذرا کوئی ان کی کس نے پڑھائی تھی، کون ختم پڑھنے آیا تھا؟ سب جھوٹ کے پلندے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ چاہے ہمیں جو مرضی آئے کہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہوتی، اس شہر میں سب سے زیادہ میں پڑھاتا، ہمارا حسب ہے، نسب ہے، تعلق ہے، ہر چیز ہے، پیر ہے، ہر شے ہے ہمارے پاس، تو ہم حق رکھتے تھے نا، تو کون تھا جو ہمیں نہ بلاتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ چیز جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ جائز ہوتی تو پھر چلو ہم چلے جاتے، بات ہی کرنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے فی بطونہم نارا۔ جب ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، عشر فرض نہیں، غریب آدمی ہے، آپ کا کام ہے دیں یا لیں، ایک بند غریب کو دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ ایک آدمی کے گھر فوت ہو گیا، اس سے کھائیں، اس کو تو آپ یتیم ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اصل تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دنیا کے عجب نظام نرالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نماز کے مسئلے کو آپ دیکھیں، نماز فرض عین ہے، اور یہ اس وقت بھی فرض ہے کہ جب آپ کو کوئی الٹا لٹکا دے۔ والد صاحب جو ہے نا رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے، تو کہتے تھے اگر کوئی آدمی جو ہے نا الٹا لٹکا ہوا ہو اور اس کا منہ بھی قبلہ کے الٹ ہو
اور ٹانگیں اوپر ہوں اور سارے نیچے ہو اور ننگا ہو اور وہ پیشاب کرے تو اس کے وجود کے اوپر گرے اور وہ لٹکا ہوا ہے، پھر بھی اس کے اوپر نماز کیا ہے؟ فرض ہے، حالانکہ ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں کہ بھئی نماز جو ہے وہ کسی چیز کی پابند نہیں ہے، وہ نہ حالت اگر آپ کے اندر وضو کی صلاحیت ہے تو وضو کریں، تیمم کی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ اور اگر یہ بھی صلاحیت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس طرح بھی فروٹیلا پہ مسلمانوں پہ انہوں نے اسرائیلیوں نے گرفتار کیا تھا تو وہ ان کے ہاتھ باندھے تھے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھی اور گرفتار تھے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ گواتا نموبے میں یہی کام تھا، جیلوں میں الگ الگ تھے، جماعت پڑھتے تھے۔ ہمارے علماء جب کالا پانی ان کو بھیجتے تھے تو وہ بحری جہازوں کے گٹر والے حصے میں ان کو رکھتے تھے، اور کتنی کتابوں میں اتنا پانی گٹر کا گندگی ہوتی تھی، نماز وہ پھر بھی جماعت سے پڑھتے تھے۔ کھڑے گٹر میں ہیں، اتنا پانی ہے، نماز پھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، شرط جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اگر آپ مثلا آپ جنگ میں ہیں تو جہاں دشمن ہوگا وہیں منہ کر کے نماز پڑھیں گے، قبلہ منسوخ ہو جائے گا۔ جس جگہ سے خطرہ ہوگا تو منہ ادھر ہوگا۔ وہ ایک آدمی ہسپتال میں پڑا ہے، اب وہ بالکل سانس لے رہا ہے اور مثال وہ ہل بھی نہیں سکتا، تو آپ اس کو کیا کھینچ کھونچ کے ادھر کریں گے؟ نہیں، وہ تو بیچارہ جو ہے نا وہ پڑا ہی بستر مرگ پر اللہ کی حمد کرے گا۔ اب جو ہاتھ نہیں ہلا سکتا ہوتا یا مخاق کرے گا تو وہ زبان سے کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام لے گا۔ پھر بعض اوقات اتنی حالت نحیف ہو جاتی ہے، اور یہ عربوں سے ایک عالم سے سنی بات، جو لفظ اللہ ہے نا یہ زبان کی سب سے کم ہلانے سے ادا ہو جاتی ہے، یعنی منہ بند کریں، آپ بعد میں کوشش کیجیے گا، منہ بند ہونا تو تالو کے ساتھ زبان لگے گی تو اللہ ادا ہو جائے، زبان کے بالکل قریب جو حصہ ہے وہاں آپ ٹچ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لفظ اللہ ادا ہو جائے گا۔ انرجی کا سب سے کم لو جو ہے نا آپ کو یہ معاملہ ہوگا۔ تو عزیز سامعین کرام، جس طرح انسان اب ایک آدمی معذور ہے، ایک آدمی قید ہے اور ایک آدمی بیمار ہے تو حکم بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ ہے دین فطرت۔ اب ہم اسی بات کی طرف آتے ہیں، جب یہ معاملہ دین فطرت کا ہے تو اسلام کا یہ معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر موجود ہو تو کیا کرے؟ وہ فلیصم ہو، کہ وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ تو یہاں بتایا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، بندہ جتنا مرضی نیک ہو مریض ہو روزہ رکھ سکتا ہے، جتنا تقویٰ ہو۔ بھئی روزہ جسمانی بدنی عبادت ہے نا، تو فمن کان منکم مریضا، تو مرض کی نوعیت بعض اوقات ہوتی ہے کہ درد کی شدید شدت ہوتی ہے، بعض اوقات نوعیت یہ ہوتی ہے کہ درد نہیں ہوتا لیکن جو اندر کے مرض ہوتے ہیں نا، مثلا آدمی کو کینسر ہے، وہ درد تھوڑا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اتنی سٹیجوں پہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کوئی موذی مرض ہے اور جان لیوا ہے، وہ آدمی بھی جو روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں کیا ہو؟ وہ اضافہ ہو جائے، یا پھر اسے کوئی مرض ہے تو روزہ رکھے تو وہ اس میں علاج میں یا اس کی خیر میں دیر لگ سکتی ہو تو پھر نہیں رکھے گا۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی مریض ہی مریض ہے، ہر آدمی جو ہے نا وہ بس کوئی نہ کوئی مرض تو عام ہوتا ہی ہے۔ وہ مرض مراد نہیں ہے کہ مثال انسان کو چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہو تو بس، نہیں بھئی، ایسا مرض جو انسان کو برداشت سے باہر ہو یا اس کی صحت پر بڑے برے اثرات ہوں تو ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں، کہ ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بھئی اس مرض کے حامل آدمی کے لیے آسانی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سب کو چھٹی دیتا جائے۔ تو انسان یہ چیز ہوتی ہے اپنے ایمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اگر نہیں کہ اگر وہ اس کی صحت میں مزید نقصان ہوگا تو نہ رکھے۔ تو باقی جو ہے نا اسی طرح او علی سفر، مسافر آدمی بھی یہی کرے گا۔ تو سفر کی صعوبتیں سہولتوں کے ذریعے ایسا ختم ہو رہی، پہلے زیادہ مشکل سفر تھے، اب تو جہاز بھی ہیں، اسفار بھی آسان ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال جس سفر کے اندر کیا ہو؟ مشقت ہو اور سحری اور افطاری کا صحیح انتظام نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو وہ فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی دنوں میں کریں گے۔ باقی ہے کہ اب چونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا اور پچھلے سال جو میں نے اسی موضوع پہ بات کی تھی وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، وہ زیادہ تفصیل سے اب موضوع چونکہ دوسری طرف چلا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ پہلے تھا 3 منزلیں ہوں، 78-80 کلومیٹر ہو، اب یہاں پہ آپ دیکھیں 80-80 100 کلومیٹر پہ تو لوگ نوکریاں کرنے جاتے ہیں ڈیلی، تو وہ سفر آسان ہو رہا ہے۔
تو آدمی یہ ہے ایمان کا مسئلہ، آپ دیکھ لے کہ میں جو ہے نا کر سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں تو رکھ لے، روزے سے بہتر کیا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ تمہارے لیے خیر ہے، اگر تمہیں علم ہو نا تو اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ تو پہلے آپ ساری باتیں سنتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح سے روزہ، بھئی الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہیں بہرحال اتفاق کرتے ہیں، اگلے حصے میں مزید بات کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے اوپر فرض نہیں کی کہ جو ہماری استطاعت سے باہر ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے، سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔